السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل میں ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل پروگرام ہونے والا ہے، کیونکہ جب ہم مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی 14ویں صدی کے مجدد کے ساتھ ہی ساتھ مسیح موعود اور امام مہدی بھی تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ خدا تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود اور مجدد بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان کے کلام کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ان کی تحریرات تمام تر جو ہے تحریرات جو ہے ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں، آئل www.ail.org پر۔ اسی طریقے سے حضور کے مکتوبات بھی جو ہے نا اس پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مکتوبات احمد کے ساتھ ساتھ ملفوظات کا بھی پورا سیٹ جو ہے نا اس میں رکھا ہوا ہے، اور ملفوظات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نشستوں میں کچھ تقاریر فرمایا کرتے تھے، جس کو الفضل اور البدر اور بدر کے جو مصنفین ہیں وہ وہاں پر نوٹ کر کے ان کو جو ہے نا اپنے اخبارات میں جگہ دیتے تھے۔ ان کو جماعت انجمن اشاعت اسلام لاہور کے علماء نے اکٹھا کیا ہے، جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور وہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام ہیں۔ بھلے ہی الفاظ میں کچھ اپنے طرف سے الفاظ مصنفین نے ڈالے ہوں، لیکن روح جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی روح ہے۔ تو ان میں بھی وہی جو مغز بیان ہوا ہے جو مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر دنیا کی اصلاح کے لیے فرمایا ہے۔ تو چلیے آج سے ہم ان ملفوظات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نماز فجر کے بعد اس کی جو ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب کے لیے اس کو ریکارڈنگ کی جائے گی، اور اس میں ہم وہ اسرار جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو ذہن سے اور قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خدا تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم جاننا شروع کریں گے۔ تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، آپ لوگ سنیں، اور وقت کے امام کی جو ہے نظروں سے، اور وقت کے امام کے جو ذہن ہے، جو خدا تعالیٰ نے ان کو ذہن عطا فرمایا تھا، اس ذہن سے ان اسرار اور مغائز کو سمجھیں۔ تو چلیے آج سے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہے نا پہلا پارٹ آپ کے سامنے میں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تقاریر حضرت مسیح موعود از اخبار الحکم، 8 اکتوبر 1897 عیسوی۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بجز خدا تعالیٰ کے انجام کون بتلا سکتا ہے، اور بجز اس غیب دان کے آخری دنوں کی کس کو خبر ہے؟ دشمن کہتا ہے کہ بہتر ہو کہ یہ شخص ذلت کے ساتھ ہلاک ہو جاوے، اور حاسد کی تمنا ہے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب پڑے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن یہ سب لوگ اندھے ہیں، اور ان قریب ہے کہ ان کے بد خیالات اور بد ارادے انہی پر پڑیں۔ اس میں شک نہیں کہ مفتری بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں، حالانکہ وہ نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، وہ بہت بری موت سے مرتا ہے، اور اس کا انجام نہایت ہی بد اور قابل عبرت ہوتا ہے۔
لیکن جو صادق اور اس کی طرف سے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے اور سچائی کی روح ان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر وہ آزمائشوں سے کچلے جائیں اور پیسے جائیں اور خاک کے ساتھ ملائے جائیں اور چاروں طرفوں سے ان پر لعن و طعن کی بارشیں ہوں اور ان کے تباہ کرنے کے لیے سارا زمانہ منصوبے کرے، تب بھی وہ ہلاک نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس سچے پیوند کی برکت سے جو ان کو محبوب حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ ہر ایک جو ہر قابل کے لیے یہی قانون قدرت ہے کہ اول صدمات کا تختہ مشق ہوتا ہے۔ مثلاً اس زمین کو جب کسان کئی مہینہ تک اپنی قلبہ رانی کے تختہ مشق رکھتا ہے اور ہل چلانے سے اس کا جگر پھاڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین جو پتھر کی طرح سخت اور درست معلوم ہوتی تھی، سرما کی طرح پس جاتی ہے اور ہوا اس کو ادھر ادھر اڑاتی ہے اور پریشان کرتی رہتی ہے، اور وہ بہت ہی خستہ شکستہ اور کمزور معلوم ہوتی ہے، اور ایک انجان سمجھتا ہے کہ کسان نے چنگی بھلی زمین کو خراب کر دیا اور بیٹھنے اور لیٹنے کے لائق نہ رہی۔ لیکن اس دانا کسان کا فعل عبث نہیں ہوتا، وہ خوب جانتا ہے کہ اس زمین کا اعلیٰ جوہر بجز اس درجہ کے کوفت کے نمودار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسان اس زمین میں بہت عمدہ قسم کے دانے تخم ریزی کے وقت بکھیر دیتا ہے، اور وہ دانے خاک میں مل کر اپنی شکل اور حالت میں قریب مٹی کے ہو جاتے ہیں، اور ان کا وہ رنگ و روپ سب جاتا رہتا ہے۔ لیکن وہ دانا کسان اس لیے ان کو مٹی میں پھینکتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں ذلیل ہی نہیں بلکہ دانے اس کی نظر میں نہایت ہی بیش قیمت ہیں، بلکہ وہ اس لیے ان کو مٹی میں پھینکتا ہے کہ تا ایک ایک دانہ ہزار دانہ ہو کر نکلے اور وہ بڑھیں اور پھولیں اور ان میں برکت پیدا ہو اور خدا کے بندوں کو نفع پہنچے۔ بس اسی طرح وہ حقیقی کسان کبھی اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، اور ہر ایک طرح سے ان کی ذلت ظاہر ہوتی ہے۔ تب تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانے سبزہ کی شکل پر ہو کر نکلتے ہیں اور ایک عجیب رنگ اور شکل پر پرکب کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیں لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورطہ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن غرق کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تا ان موتیوں کے وارث ہوں کہ جو دریائے وحدت کے نیچے ہیں، اور وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ جلائے جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا خدا تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہوں، اور ان سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور لعنت کی جاتی ہے، اور وہ ہر طرح سے ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی بولیاں ان کی نسبت بولی جاتی ہیں، اور بدزنیاں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں، بلکہ جو شخص ان کو دکھ دیتا اور لعنتیں بھیجتا ہے وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ بہت ہی ثواب کا کام کر رہا ہے، بلکہ ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس برگزیدہ پر بشریت کے تقاضے سے کچھ قبض طاری ہو تو خدا تعالیٰ اس کو ان الفاظ سے تسلی دیتا ہے کہ صبر کر جیسا کہ پہلوں نے صبر کیا، اور فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ بس وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امر مقدر اپنی مدت مقررہ تک پہنچ جاتا ہے،
تب غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تجلی میں اعداء کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سو اول نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور اخیر میں اس کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح خداوند کریم نے بارہا مجھے سمجھایا کہ ہنسی ہوگی اور ٹھٹھا ہوگا اور لعنتیں کریں گے اور بہت ستائیں گے، لیکن آخر نصرت الہی تیرے شامل حال ہوگی اور خدا دشمنوں کو مغلوب اور شرمندہ کرے گا۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں بہت سا حصہ الہامات کا انہی پیشگوئیوں کو بتلا رہا ہے، اور مکاشفات بھی یہی بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک کشف میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور کہتا ہے کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ تو اس نے عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ جئت من حضرت الوتر، یعنی میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اکیلا ہے۔ تب میں اس کو ایک طرف خلوت میں لے گیا اور میں نے کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں، مگر کیا تم بھی پھر گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تب میں اس حالت سے منتقل ہو گیا۔ لیکن یہ سب امور درمیانی ہیں، اور جو خاتمہ امر پر مقدر ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار کے الہامات اور مکاشفات سے جو ہزار ہاں تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روشن ہیں، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ میں آخر کار تجھے فتح دوں گا اور ایک الزام سے تیری بریت ظاہر کر دوں گا، اور تجھے غلبہ ہوگا اور تیری جماعت قیامت تک اپنے مخالفوں پر غالب رہے گی۔ اور فرمایا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کر دوں گا۔ اور یاد رہے کہ یہ الہامات اس واسطے نہیں لکھے گئے کہ ابھی کوئی ان کو قبول کر لے، بلکہ اس واسطے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک موسم اور وقت ہے۔ پس جب ان الہامات کے ظہور کا وقت آئے گا، اس وقت یہ تحریر مستعد دلوں کے لیے زیادہ تر ایمان اور تسلی اور یقین کا موجب ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ از اخبار الحکم، 6 مارچ 1898۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ